کسی کی تھوڑی سی دنیا برباد کرنے کے لیے آپ اپنی پوری آخرت برباد کر لیتے ہیں، کسی پہ جادو کروا کر، کسی کو نظر لگا کر، کسی سے حسد کر کے، کسی پر تہمت لگا کر اپنی ہمیشگی کی آخرت خراب کرتے ہیں۔ کبھی اس بارے میں سوچیں کہ اس کی دنیا کا وہ تھوڑا سا حصہ جو اس کے لیے آزمائش ہوگا وہ تو خراب ہو جائے گا، لیکن آپ کی پوری آخرت برباد ہو جائے گی، ہمیشگی کی جہنم مل جائے گی۔ خدا کا خوف کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہو تو یہ دنیا اور شیطان علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھ رہی ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں، تو دنیا کہتی ہے انہیں چھوڑ دے، یہ جیسے ہی ذکر سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کے تیرے حوالے کروں گی۔ تو یاد رکھو جب تک آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا نام لے رہے ہو، تو آپ محفوظ ہو دنیا سے بھی اور شیطان سے بھی۔ جیسے ہی آپ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتے ہو، تو یہ دنیا آپ کو پکڑ کے شیطان کے حوالے کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے جڑے رہنے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھا کریں اور استغفار کرتے رہا کریں۔ 17,000 کا جوڑا پہن کر بھی آج کی عورت اپنا جسم نہیں چھپا سکی۔ سلام ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، جنہوں نے 17 پیمند لگی ہوئی چادر اوڑھ کر جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج پہن لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں، تمہاری عورتیں اور تمہاری لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدود پھیلانگ جائیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کا حکم نہ دے سکو اور برائی سے منع نہ کر سکو۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس سے بھی بدتر اس وقت تم پر کیا گزرے گی کہ تم برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگو۔ پریشانی سے بستر پہ ادھر سے ادھر کروٹ بدلنے سے یا تکیے پہ آنسو بہانے سے آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ اپنی پریشانی اپنے رب کو بتایا کریں، اٹھ کے تہجد ادا کیا کریں، اس سے دعا کیا کریں۔ بے شک وہ بڑا قادر ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ کی پریشانی کو بھی ختم کر دے گا اور آپ کو سکون بھی دے گا۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور کہنے لگے میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطروں کی تعداد گن سکتا ہوں، ریت کے سارے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن میں اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ جب کبھی ماں اور باپ کی یاد آئے نا تو بہن اور بھائی مل کر بیٹھا کریں۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی ہوئی نظر آئے گی اور کسی کے لہجے میں باپ۔ اللہ تمہاری وہ ساری دعائیں جو تم کتنے سالوں سے مانگ رہے ہو ایسے قبول کر لے گا ایک دن کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب درد کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے۔ زیادہ سوچنا تمہیں ختم کر دے گا، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو۔ وہ جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے، تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ تمہاری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تمہارا اللہ پر یقین بتا رہا ہے کہ تمہاری چاہت پر اللہ کن فرمانے والا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پہ مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کے بھی دے ڈالو تو بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہیں کر سکتے۔ سنو گڑیا، دوپٹے کی قیمت نا 200 یا 300 ہوتی ہے، پر جب تم اس کو سر پر اوڑھ لیتی ہو نا تو اس کی عزت لاکھوں کروڑوں کی ہو جاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، نہ وہ امیر تھا، نہ وہ غریب اور نہ ہی فقیر، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی یہ سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔
لیکن انسان کے پاس ایک کفن کا کپڑا ہوگا اور قبر کا گڑھا ہوگا رہنے کے لیے. اور یہ قبر کا گڑھا روز ہر انسان کو پکار کے یہ کہتا ہے کہ اے انسان، تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور تو خالی ہاتھ ہی جائے گا، لیکن ایک چیز ہے جو تیرے ساتھ جائے گی، وہ ہے تیرے حسن عمل کا سرمایہ. اگر وہ تیرے پاس حسن عمل کا سرمایہ موجود ہوا تو قبر کا بھی امیر کہلائے گا، اور اگر تیرے پاس یہ سرمایہ موجود نہ ہوا تو قبر کا بھی فقیر کہلائے گا، اور قبر کا فقیر دنیا کا سب سے بدنصیب فقیر ہے.